السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اور ناظرین، میرا نام پروفیسر حکیم ہومیوپیتھک ڈاکٹر ریاض الدین ہے۔ میں آپ کے ساتھ قصر الحکمت چینل کے ذریعے منسلک ہوں۔ قصر الحکمت چینل کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم جو الٹرنیٹیو میڈیسن سائنسز ہے، یعنی ایلوپیتھک سیٹ کے جتنے بھی طریقے علاج ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے۔ اس سلسلے میں اب کچھ پنجاب ہیلتھ کیئر کی بھی ریگولیشنز ہیں۔ ہم اپنے ساتھیوں کو جو ان کے اسکل کو انہانس کرنے کے لیے ہم نے لیکچر سیریز ڈیولپ کی۔ اس لیکچر سیریز کا بنیادی نام ہے انڈرسٹینڈنگ میٹیریا میڈیکا۔ اس کے ساتھ ہم نے دوسری سیریز شروع کی جس کے اندر ہم نے انڈرسٹینڈنگ پیتھولوجی۔ پیتھولوجی کا مطلب ہوتا ہے مرضیات، یعنی کہ مرض کیا ہوتے ہیں اور ان کی ٹریٹمنٹ کیسے کی جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ جو ہماری انڈرسٹینڈنگ پیتھولوجی ہے، ہم اس کی سیریز کا یہ ایک لیکچر تیار کیا ہم نے۔ آپ کو پتا ہمارے لیکچر بہت شارٹ فارم میں ہوتے ہیں، ہم بہت کمپریہنسولی بات کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ بات کو بہت زیادہ لمبا نہ کیا جائے، بات اتنی ہی کی جائے جتنی ہمارے اسٹوڈنٹس کو سمجھ آ جائے اور ان کا لیول اور انہانس ہو۔ تو اب ہم نے جو شروع کیا تھا وہ EENT ڈیزیزز، یعنی کہ ایئر آئی نوز اور تھروٹ ڈیزیزز کے اوپر ایک کولیکٹیولی لیکچر سیریز شروع کی۔ اس کے اندر کیونکہ ہم نے آپتھالمولوجی کے حوالے سے آنکھوں کے امراض کو کر لیا تھا، تو ہم EENT والے ٹاپک میں آنکھوں کو صرف سرسری طور پر ایک جرنل جو لیکچر بنا کر اس کو ہم، جس میں آنکھوں کے سارے امراض آ جائیں، اس کو ڈسکرائب کر لیں گے۔ تو ناظرین، اب ہم چلتے ہیں آج اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے درمیانی کان کا ورم، یعنی اوٹائٹس میڈیا کی انفلیمیشن، یا آسان زبانوں میں کہہ لیں اوٹائٹس میڈیا۔ ناظرین، اوٹائٹس میڈیا میں کان کے درمیانی حصے کی سوزش ہو جاتی ہے۔ اب جب بھی سوزش ہوگی تو تکلیف ہوگی، پیپ ہوگی اور درد ہوگا۔ تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کان کا درد کافی سخت ہوتا ہے۔ تو یہ جو مرض ہے یعنی درمیانی کان کا ورم، یہ زیادہ تر ناک اور گلے کی مختلف بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح اچانک موسم کے تبدیل ہونے سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔ جس طرح آج کل بہت شدید سردی ہے، اس سردی میں اگر ہم اپنا مناسب دھیان نہ رکھیں اور سردی اور گرمی سے اپنے آپ کو نہ بچائیں تو یہ انفیکشن ہونے کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے۔ سردی لگنے پر یہ مرض واقع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات سردی کے موسم میں تھوڑا بہت بلغم یا ریشے کے اثر کی وجہ سے دانتوں میں ریشہ یا سر میں ریشے کی وجہ سے بھی کانوں پر اثر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ہم بے چین ہو کر کان میں کوئی چیز مار لیتے ہیں اور جس کی وجہ سے کان کا پردہ زخمی ہو جاتا ہے، جس سے ہماری کافی زیادہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ کان میں کئی دفعہ کان کی صفائی کرنے کے لیے زوردار پچکاری مارنے سے جو پریشر سے کان کو صاف کیا جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ اوٹائٹس میڈیا جو ہے وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اگر نیورالجیا ہو تو اس کے اندر بھی کئی دفعہ اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کہ اگر اعصاب کی سوزش ہو جائے تو بھی یہ مرض ہو جاتا ہے۔ جو وجہ المفاصل ہے، یعنی کہ گٹھیا یا ریومیٹک آرتھرائٹک فیور جو ہے، یا RA فیکٹر وغیرہ میں بھی درمیانی کان کے پردے میں ورم ہو سکتا ہے۔ ناظرین و سامعین، اس کے علاوہ خنازیر اور سرخ بخار بھی اس کا سبب بنتے ہیں۔ کان میں درد ہوتا ہے، بہرا پن ہوتا ہے، بخار ہوتا ہے، کان کی اندرونی نالی اور پردہ سرخ اور متورم ہو جاتا ہے۔ اب کیونکہ اندر سویلنگ اتنی زیادہ ہوتی ہے تو پچکاری کرنے کی وجہ سے تکلیف تو ہوتی ہے اور مرض بھی بڑھ جاتا ہے، لیکن عارضی طور پر مریض کو تھوڑا سا ریلیف ملتا ہے۔ لیکن کیونکہ یہ جو پچکاری تھی اس نے پریشر مارا اور سویلنگ کو چھیڑا اور ظاہر اس پہ دباؤ پڑا، بیماری کی کیفیت پہلے سے تھی، کمزوری پہلے سے تھی، تو یہ پچکاری مرنے کی وجہ سے تکلیف اور بڑھ گئی۔ اگر مرض بڑھ جائے تو درد شدید ہوتا ہے۔ کبھی کبھی یہ ورم جو ہے دماغ کی دانی بڑھ کر مریض کی حالت کو مزید خراب کر دیتا ہے۔ ناظرین، آگے چلنے سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اب ہم اس کی بات کرتے ہیں پیتھولوجی کے حوالے سے۔ ناظرین، اس کو چیک کرنے کے لیے سب سے پہلے خون کا امتحان کیا جاتا ہے، یعنی کہ کمپلیٹ بلڈ سیل، جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس کے جسم میں انفیکشن کتنی زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ کانوں کا عمومی چیک اپ کرنے کے لیے آئسکوپی کی جاتی ہے، جو عام طور پر کان کا ورم گلے کی انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گلے میں ٹونسلز وغیرہ بڑھ جائیں یا کنپیڑے ممپس ہو جائیں تو اس کی وجہ سے یہ انفیکشن آگے بڑھتی بڑھتی ہمارے کان تک چلی جاتی ہے۔
ناظرین، اس کی اگر ہم علاج کے حوالے سے بات کریں تو ہومیوپیتھک میں اس کا علاج بہت ہی شاندار ہے۔ اگر سوزش کی اتنی زیادہ ہو کہ وہ کان کے باہر تک سوزش آ رہی ہو، سرخی ہو گئی ہو، اور اس مسئلے کو زیادہ عرصہ وقت نہ گزرا ہو، جو سوزش کی جگہ آپ کو سرخ محسوس ہو، تو اس کے لیے سب سے شاندار دوائی بیلاڈونا ہے۔ بیلاڈونا آپ 30 سے لے کے 1 تک کسی بھی پوٹینسی میں مریض کو استعمال کروا دیں، اکثر اوقات مریض پہلی خوراک سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر شدید سردی لگنے کی وجہ سے یہ درد ہوا ہے، ہاتھ قسم کی سوزش ہے، یعنی کہ 5-10 منٹ پہلے درد شروع ہوا ہے، تو اس کے لیے ایکونائٹ 30 سے لے کے 1 تک ایک بہت ہی شاندار دوائی ہو سکتی ہے۔ آپ یقین کریں کہ ہم نے بہت سارے درد سے تڑپتے ہوئے مریضوں کو، جو کسی بھی پیتھی سے ان کا مطلب درد میں سکون افاقہ نہیں ہو رہا تھا، الحمدللہ ایکونائٹ کی ایک ہی ڈوز سے ان کو کافی زیادہ فرق ہو گیا۔ اس کے علاوہ اگر خسرے کے بعد یہ مسئلہ ہو گیا ہو، یا کان کے اندر پیپ کافی زیادہ محسوس ہو رہی ہو اور پیلی اور زرد اور گاڑھی پیپ ہو، تو ایک پلساٹیلا بہت شاندار دوائی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اگر یہ ٹونسلز کی وجہ سے مسئلہ ہو اور منہ کے اندر پانی کی مقدار کافی زیادہ ہو، پیشنٹ کہے کہ میرا منہ ہر وقت گیلا رہتا ہے، تھوک کی مقدار بھی ہو، کمزوری بھی ہو، جگر کا مسئلہ بھی ہو، تو اس کے لیے ایک بہت ہی شاندار دوائی ہے جس کا نام ہے مرگ سال۔ ناظرین، مرگ سال اس مرض کو اتنے شاندار طریقے سے حل کرتی ہے کہ یقین نہیں آتا کہ یہ مرض پہلے سے موجود نہیں تھا۔ اس کے علاوہ جس طرح ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر پیپ کا رنگ زرد یا گاڑھا یا کریم کی طرح ہو، یا پھر یہ مرض خسرہ کے بعد لگا ہو، اور جو دردیں وہ ایسی ہیں جیسے تیر مارنے کی ہیں، تو پلساٹیلا اس میں بہت شاندار دوائی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایک تیل ہومیوپیتھک میں استعمال ہوتا ہے جسے میولن آئل کہا جاتا ہے۔ کان کے درد کی صورت میں 2 قطرے ڈالے جائیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ کان کی سکائی کرنے سے بھی کافی زیادہ فرق پڑتا ہے۔ اگر ناظرین کچھ کان میں ڈالا جانا چاہیے تو اس کے لیے ایک بہت ہی شاندار نسخہ استعمال ہو سکتا ہے۔ اس میں 7 پودینہ یعنی کہ پیپر منٹ، 7 اجوین یعنی کہ تھائیمول، اور کیمفر یعنی کہ کافور، ان تینوں کو ہم وزن استعمال کر کے بہت معمولی یعنی 1 قطرے سے بھی کم مقدار میں کان میں ٹپکانے سے مریض کو بہت زیادہ افاقہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ کچھ کمپاؤنڈ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، جیسے بیلاڈونا، ہیپر سلفر مرگ سال استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کلکیریا سلف اس میں بہت اچھے طریقے سے استعمال ہو سکتی ہے۔ اگر جو ہے سوزش کو دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا تو کالی میور بھی بہت ہی شاندار طریقے سے کام کر سکتی ہے اور مریض کو مکمل طور پر آرام آ جاتا ہے۔ ناظرین، ہم یہ جو لیکچر ریکارڈ کر رہے ہیں صرف اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ کے لیول آف انڈرسٹینڈنگ میں اضافہ ہو، آپ کے لیے مریضوں کو ٹریٹ کرنا آسان ہو۔ اس لیے اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔